اس آیت کریمہ سے متعلق ایک اور بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ طیبات و ابکارا، یہاں ایک بات جو مجھے بتانی ہے وہ عربی ادب سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کریمہ پہ غور کیجیے آپ، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اب یہاں سے غور کیجیے، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف بتائے گئے ہیں، درمیان میں کہیں بھی واو نہیں ہے، واو العطف نہیں ہے، یعنی مسلمات و مؤمنات و قانتات و تائبات ایسے نہیں ہیں، لیکن طیبات و ابکارا ایسے رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہاں ایک لطیف بات یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہاں واو کس معنی میں ہے، حالانکہ یہاں پر واو کس معنی میں ہے، وہی بات یہ ہے کہ واو اس معنی میں ہے کہ یعنی جو اوصاف اللہ نے بتلائے ہیں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات اور جو ہے سائحات، یہ جو اوصاف ہیں بیک وقت ایک خاتون میں ہو سکتے ہیں، یعنی بیک وقت وہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ 6 اوصاف ہیں، ان 6 اوصاف سے بیک وقت ایک خاتون متصف ہو سکتی ہے، لیکن طیبات و ابکارا میں واو لا کر کے گویا کہ دونوں صفات کو الگ مغایرت کے معنی میں دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ بیک وقت ایک خاتون طیبات میں سے بھی ہو، ابکارا میں سے بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ 2 الگ الگ صفتیں ہیں، جو طیبہ ہوگی وہ بکر نہیں، وہ باکرہ نہیں ہوگی، جو باکرہ ہوگی وہ طیبہ نہیں ہوگی، بس یہ مقصود ہے یہاں پر۔ اگر یہی واو پہلے لایا ہوتا، مسلمات و مؤمنات و قانتات، تو گویا کہ وہ واو تقسیم کے معنی میں ہو جاتا، گویا کہ واو یعنی تقسیم کر دے رہا ہے، یعنی مقصود یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو کچھ بیویاں مسلمات دی جائیں گی، کچھ مؤمنات دی جائیں گی، کچھ سائحات دی جائیں گی، ایسے یعنی مطلب یہ کہ کچھ مسلمات اور مؤمنات ہوں گی اور کچھ سائحات اور عابدات ہوں گی، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک خاتون دی جائے گی، یعنی اس طرح کی بیویاں دی جائیں گی جو ان ساری صفات سے متصف ہوں گی، ہاں ان میں سے کچھ طیبہ کچھ باکرہ ہوں گی، یہ الگ بات ہو سکتی ہے، تو یہ مقصود ہے، تو یہاں اتنی ہی سی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ابن خالوہ ایک شخص ہیں جو کافی قدیم ہیں، یعنی مثلا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ 14 صدی ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا، تو یعنی جو عربی ادب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں صرف و نحو سے متعلق یا تاریخی طور پر، ان کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی ایک واو کو انہوں نے مطلب تعیین کر کے بتلایا کہ ایک واو ایسا بھی ہوتا ہے جسے واو ثمانیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے واو حرف جر ہوتا ہے، واو عطف کا ہوتا ہے، ایک واو تفسیر کا ہوتا ہے، ایک واو قسم کا ہوتا ہے، کہا کہ ایک واو ثمانیہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ 8ویں بات یا لفظ 8 سے متعلق کوئی بھی بات جڑی ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ لفظ ثمانیہ ہو وہاں پر، مقصود یہاں پر یہ ہونی چاہیے کہ جو 8 باتیں بتلائی گئی ہوں، 8 کلمات ہوں یا 8 کا نمبر ہو، اس طرح سے کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہاں پر ایک واو آتا ہے اسی جگہ پر، اس سے پہلے نہیں آتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے، اور جو ہے اس کو کس معنی میں لیا ہے، کس نے ان سے کہا، یہ کیا متداول ہے یہ عربوں کے ہاں، یہ خود جو ہے یعنی ایک عربی زبان کے جو ماہرین انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ بات عام تو ہے لیکن یہ کس حد تک موثوق ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اسی لیے جو ہے مطلب اس سلسلے میں میں مفصل گفتگو تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ابن عاشور کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی تفصیلی معلومات انہوں نے دی ہیں، یعنی بلکہ جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی الروض العنف جو سیرت کی جو کتاب ہے، تفسیر یعنی سیرت ابن ہشام کی جو تفسیر ہے، شرح ہے، کیا نام، علامہ سہیلی رحمہ اللہ، انہوں نے تو جو ہے اس پر مفرد ایک رسالہ لکھا ہے انہوں نے، لیکن وہ رسالہ مطلب کہاں ہے کیا کبھی ہماری معلومات میں نہیں ہے، اور جو ہے لیکن انہوں نے جو ہے الروض العنف میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس موضوع پر مستقل ان کا اپنا ایک رسالہ ہے۔ اس جانب میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، جیسے سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، اس کے بعد والناہون عن المنکر، دیکھیے وہ آٹھویں صفت بتلائی گئی ہے، وہ تو وہ ایک طرح سے ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھیے یعنی اس میں سورۃ الزمر کے آخر میں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، کیوں؟ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا 7 ابواب، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت، کیوں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو لیکن انہوں نے اس کو کئی آیاتوں سے کہا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر تو کہا کہ وہ واو ثمانیہ ہے، یعنی جو سورۃ الحاقہ میں بھی نہیں، سبع لیال و ثمانیۃ ایام. تو اس طرح سے انہوں نے کافی آیتیں یکجا انہوں نے کی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہے لیکن واو وہاں پر، لیکن وہ اس واو کو واو ثمانیہ کہا جائے. یعنی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں واو ثمانیہ نہیں ہے، لیکن واو ثمانیہ بھی کوئی واو ہے کیا، یہ بھی ایک جو ہے مطلب یعنی تحقیق طلب بات ہے، واللہ اعلم. بہرحال یہ آیت کریمہ میں جو واو ہے وہ فنی طور پر ایک واو ثمانیہ نہیں ہے، وہ جو ہم نے آپ کے سامنے نقطہ واضح کیا ہے وہ اسی اعتبار سے بتلانے کے لیے ہے.